بسم اللہ الرحمن پاکستان دے کے، یمن دے کے، شام دے کے، اردن دے کے، مصر دے کے، بوسنیا دے کے، کشمیر دے کے، اور دسو کیڑے امن دیاں تو گلاں کرنا؟ میں دسو، میں بھی چاہنا امن ہوئے، لیکن دسو کیڑا امن دی چاہنا؟ پوری دنیا تے کفر نے مسلمانوں لتاڑ کے رکھ دیتا۔ برما دی اتنی بچیاں نو بت متا نے لتاں ماریاں، پھر تھلے گرا کے تے انہاں اوتے ترپنے رہ۔ دسو بچیاں کی کہندیاں ہونیاں کہ محمد بن قاسم دوبارہ نہیں آنا۔ شام دیاں بچیاں دیواراں تے لکھ دیتا دوبارہ عمر نہیں آنا۔ کون سے امن کی بات تو کرتا ہے؟ امن اس وقت ہوتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائے۔ پتہ ہے نہیں دین کا بیان کرنے کا۔ میں کمزور ہوں نا، میرا ہاتھ تلوار اسلام کی نہیں اٹھا سکتا، تو میرے جب اس دل کو یہ تو نہیں حق پہنچتا کہ وہ رسول اللہ کی تلواروں کی نفی کر دے۔ بوس دل بندے کا کام ہی نہیں ہے دین کی ترجمانی کرنا۔ دین کی ترجمانی کرے صدیق اکبر کرے، فاروق اعظم کرے، عثمان غنی کرے، حیدر کرار کرے، سعد بن ابی وقاص کرے۔ میدان احد 1000 تیر چلایا میدان احد حضور دی طرفوں سعد بن ابی وقاص نے۔ یہ حضور دے امی جان دے خاندان چون حضور انہاں نو ویکھ کے فرماندے ہوندے سن کسے دا ایہو جہا ماما تے میرے سامنے لیاؤ۔ حضور اتنا فخر کردے سن سعد بن ابی وقاص تے۔ 1000 تیر چلایا میدان احد تے حضور نے قانون بدل دیتا۔ ساری دنیا کہندی حضور میرے ماں باپ آپ تے قربان ہومن۔ جدو رسول اللہ حضرت سعد نو تیر پکڑا دے سن تے آپ فرماندے سن ارمے یا سعد فدا کا بی و امی، میں سعد میرے دشمنوں نو تیر مار، میرے ماں باپ تیرے اوتے قربان ہو۔ جنہاں اپنی پگڑیاں بچائیاں نا تے اپنی دکاناں، صحابہ دیاں تا دکان آئیاں ہی کوئی نہیں نا، صحابہ دے تا پتر بھی کوئی نہیں۔ ہر 1.5 مہینے بعد صحابہ جنگ لڑی، خندق حضور لڑ کے آئے، اجے حضور نے ایک طرفوں سر دھوتا سی، جبریل دروازے تے آ گئے سن۔ حضور دروازے تے گئے تے جبریل نے عرض کی تھی حضور اسی تے جنگی لباس پایا تسی اتار دیتا ہے۔ فرمایا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ بنو قریظہ کا پہلے فیصلہ کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل لو انذرتہم ایامن، فرمایا میرے غلامہ ویکھیا کتنی ڈاڈی بھوک کٹ کے تے خندق کھودی، پھر گھٹنے تک تہ بند بدے ہوئے، کپڑے گرم کوئی نہیں سن، پیٹ تے پتھر باندھ کے پھر بھی لڑے، کچھ دن میرے غلامہ نو مہلت دیو۔ جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کا حکم ہے یہ بھی چلے۔ لوگوں نے اسلام کھانے پینے کا نام رکھا ہوا ہے، 20 قسم دے کھانے کھان والے نو کی پتہ ہے کہ صحابہ پیٹ تے پتھر بن کے مٹی کیویں چاہیے۔ انہوں نے دوسرے لوگوں نے گمراہ کرنا بھائی دین امن سکھاندا ہے، امن سکھاندا ہے۔ جے دین امن سکھاندا ہے تو حضور بدر کیوں گئے سن، تو حضور احد کیوں گئے سن، تے غزوہ مریسی وچ کیوں گئے سن، تے غزوہ نجد وچ حضور کیوں گئے سن، غزوہ فتح مکہ جو حضور کیوں گئے نے، اور غزوہ حنین وچ کیوں تشریف لے گئے نے۔ امن تے حضور نے 53 سال کھایا، 300 بندہ مسلمان نہیں ہویا مکہ شریف وچ۔ تھوڑا امن کھایا حضور نے، تھوڑی محبت کھائی ہے، تھوڑے اخلاق۔ جو جہاد شروع کیتا تے 9 سال وچ حجۃ الوداع 1,24,000 تے حاجی موجود نے تے باقی اس تو علاوہ نے 1,24,000 تے حاجی نے۔ یہ جہاد دی برکت ہے جی ساڈے اینکر علماء مشاہد نفی کرتے ہیں، ذکر ہی نہیں کرتے۔ نیری محبت، نیرا امن۔ اسلام اس امن کو قبول کرتا ہے جہاں جہاد تو بعد قائم ہو گئے۔ جہاد تو بغیر تے امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک دن غزوہ بنو قریظہ میں جو حضور نے 700 بندہ ماریا ہے مدینہ شریف کے اندر، 700 بندہ حضور نے قتل کیتا ہے۔ سرکار دی سیرت کا انکار کرنا، آپ کے اسوہ کا انکار کرنا، چھپانا، کوئی تو غبار ڈالنا اور جہاد دی نفی کرنا، یہ تو ساری قادیانیت شروع ہوئی ہے جناب۔ یہ تو قادیانیت شروع ہوئی ہے جہاد دی نفی کرنا۔ یہ واسطے مرزا قادیانی نو بھیجا گیا سی یا پھر ڈاکٹر طاہر قادری نو بھیجا گیا اے جہاد دی نفی کرنے واسطے۔ اے ساڈے علماء مشاہد کی لگ گیا یار، آپ بھی نہیں کرنا، کسی نے بھی نہیں کرن دینا۔ اور میں تقریر کا آغاز اتوں کیتا سی، ایک گھر دھیاں بھیناں بھریا ہوئے، بدماش آ جان آ کے زنا کاری شروع کر دین تے بابا آکھے جی میں تے پورا من میں کچھ نہیں آخنا، اس بابے تو بڑا کوئی بغیرت ہے؟
پھر نبی پاک دے دین تے حملہ ہو جائے ساڈے پیر کی رکھ رہے سی پروگرام نا انہاں پیراں فقیراں تو بڑا کو بغیر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. آج بڑے بڑے دانشور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے یہ فلسفہ جھاڑتے دکھائی دیتے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. میں مانتا ہوں جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن وہ مسئلہ آپ کا کسی اپنے سے ہو جو دلیل سمجھتا ہو، جو منطق سمجھتا ہو، جو معقولیت سے بات کرنے کا عادی ہو، اس سے تو آپ دلیل سے بات کریں گے. لیکن پھنکارتے ہوئے اژدہے اور آگ برساتے ہوئے درندے اور چیر پھاڑ کرنے والے درندے آپ کی کسی منطق اور کسی دلیل کو نہیں سمجھیں گے. اس کا فیصلہ آپ کی تیغ برہ ہی کرے گی، آپ کی تلوار ہی کرے گی. جب تک اس کے جبڑے نہیں چیر دیں گے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا. قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تمہارے اوپر وہ ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے، تمہاری شارغ حیات پکڑی ہوئی ہے، تو تم اب بھی منطق اور دلیل سے اس ظالم کے خونی اور آہنی پنجوں سے اپنی شارغ کو چھڑانا چاہتے ہو. وہ ظالم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، اس کے ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. آج بڑے بڑے دانشور مختلف چینلز کے اوپر بیٹھ کر کے یہ فلسفہ جھاڑتے دکھائی دیتے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. کبھی بھیک سے آزادیاں نہیں ملا کرتی. جب تک اس کے جبڑے نہیں چیر دیں گے اس کو بات کی سمجھ نہیں آئے گی. جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ تمہارا فلسفہ ہوگا. قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جنگ کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ فلسفہ پتہ نہیں کہاں سے تراشا گیا کہ دفاعی جنگ ہی اسلام نے لڑی ہے، اور مسلمان کبھی بھی جو ہے وہ ویسے جنگ نہیں کرتا، ہمیشہ دفاعی جنگ ہی کرتا ہے. اور یہ دوسرا فلسفہ تراشا گیا کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہر ایوان میں یہ بات ہوتی ہے جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگ بدر کیوں ہوئی؟ اگر جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے تو جنگ تبوک اور حنین اور دیگر جنگیں کیوں ہوئیں؟ مسائل جنگوں سے حل ہوتے ہیں. جب آپ کے سامنے والا دلیل اور منطق کی بات سمجھتا ہو تو پھر اس سے دلیل اور منطق سے بات کریں تو وہ آپ کی بات سمجھے گا. پھر افہام و تفہیم سے مسائل ہوں گے. لیکن جب آپ کے سامنے درندہ ہو، آپ کے سامنے جو ہے وہ پھنکارتا ہوا اژدہا ہو، اور آپ کے سامنے چیر پھاڑ کرنے والا موذی ہو، تو پھر آپ کہیں کہ نہیں اس سے مذاکرات ہوں گے تو مسئلہ حل ہوگا. جنگ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کا منہ توڑنا ہوگا، اس کے جبڑے توڑنے ہوں گے تو پھر جو ہے وہ مسئلہ حل ہوگا. تو یہ فلسفہ تراش کر کے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ خود ساختہ فلسفہ ہے. جنگ بہت سارے مسئلوں کا حل ہے. جب برہمنوں کی تحریک چلی تو رشی نے فاقے کاٹنے شروع کر دیے اور کہا کہ میں ان کی تحریک کو یوں دبا لوں گا. لیکن کیا ہوا؟ سوائے ہزیمت کے اور کچھ نہ ہوا. اس کے فاقوں سے کوئی مطلب حاصل نہیں ہوا. تو اقبال نے کہا تھا رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. حضرت عیسیٰ اگر حضرت موسیٰ اللہ کے کلیم تھے، کتنا بڑا اعزاز ہے. لیکن جس نے فرعون کے فخر کو توڑا، جادوگروں کے سر کو توڑا، وہ عصا تھا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. منطق اور دلیل، بات چیت اور صلح کے پیغام کے حوالے سے اور اپنی بات کو دلائل سے برہن کرنے کے حوالے سے پیغمبر آخر زمان سے بہتر کون تھا؟ میرے اور آپ کے آقا مولا نے ارشاد فرمایا انا افصح العرب. بات کرنے کا جو ڈھب میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا. اور آپ جانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ میرے حضور نے کیا ہے اور اس کے کتنے دورس نتائج ہوئے. لیکن جب وہ معاہدہ ٹوٹتا ہے اور بنو بکر کے ساتھ مل کے قریش بنو خزاع کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، پھر ابو سفیان آ کے مکے پہنچ کے منتیں کر رہا ہے کہ اس معاہدے کو دوبارہ بحال کیا جائے. لیکن میرے حضور فرماتے ہیں اب دوبارہ کبھی بحال نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب تمہارے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، اب فیصلہ تلوار ہی کرے گی. اور میرے اور آپ کے آقا مولا 10,000 صحابہ کو لے کر آئے اور فتح مکہ کا منظرنامہ سامنے آیا. اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قراردادیں 70 سال کے ساتھ جو ہے کیا کر رہی ہیں. تو اب وہ وقت ہے کہ اب ہم جو ہے وہ ان کی عملی مدد کریں. ہم یا پھر ان کو کہہ دیں کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، آپ انڈیا کے ساتھ کچھ کر لیں، اپنی جانیں تو بچائیں، یا پھر ان کو کہیں کہ آپ ہماری جانب ہجرت کر لیں
تاکہ ہماری آپ کی جانیں تو بچیں. آپ ان کو ہر 5 منٹ کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ ہم بس آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں. تو 70 سال سے ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی پشت پہ کھڑے ہیں, اور یہ ہم ان کو کہتے چلے جا رہے ہیں اور وہ اپنی جانیں دیتے چلے جا رہے ہیں. تو ہمیں کچھ سوچنا ہوگا کہ ہم اگر ان کی پشت پہ کھڑے ہیں تو پھر عملاً ان کی پشت پہ کھڑے. اور یہ وہ موقع ہے کہ اگر آج ہم کشمیر کی مدد نہیں کرتے تو نہ صرف کشمیری ظلم اور جبر کے اندر پستے چلے جائیں گے, بلکہ پوری دنیا کے اوپر فلسطین سمیت جو مزاحمت کی تحریکیں چل رہی ہیں اپنے حقوق کے لیے, ساری کمزور ہوں گی. اور اگر آج ہم جو ہے وہ کشمیر کی مدد بر وقت کر دیتے ہیں تو فلسطین والے بھی دلیر ہو جائیں گے اور امہ کا تصور ابھرے گا کہ کوئی ہماری پشت کے اوپر ہے. تو یہ ایک سعادت والا موقع ہے. اگر ہم یہ سعادت اپنے حصے میں لینا چاہیں تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوں گی, اور اگر ہم یہ سعادتیں اپنے حصے میں نہ لینا چاہیں تو تاریخ ہمیں کبھی بھی معاف نہیں کرے گی. اللہ اس امت کو کھویا ہوا مقام نصیب فرمائے. Allah